بیٹھو جی. حارث صاحب تلاوت کرو دیکھ کے. سورہ الاحزاب آیت 46 to 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منیرا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی فریہ ترجمہ. ترجمہ. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں باندھے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے نبی یقیناً ہم نے تجھے ایک شاہد اور ایک مبشر اور ایک نذیر کے طور پر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور ایک منور کر دینے والا سورج کے طور پر. جی حدیث کاشفہ. حضور انسان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشبج الناس. پھر کیا نام ہے ترجمہ؟ فتین. کون ہے فتین؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. جی غیبہ اور کاشفہ قصیدہ. السلام علیکم پیارے. السلام علیکم حضور. قصیدہ از حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. 2 3 4. یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. یا عین فید اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. اے رواں ایک چشمہ فیضان و عرفان خدا دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. یا بحر فضل المنعم المنان تحوی الیک الزمار
بالکیزانی. فضل خدائے منعم و محسن کے بحر بے قرار، گامزن تیری طرف ہے ایک ہجوم عاشقاں. یا رب صلی علی نبیک دائماً فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. یا شمس ملک الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. حسن و احسان کی ہنسی اس مملکت کے آفتاب، رخ ہوا روشن زمیں کا آپ ہی سے آ جناب. یا رب صلی علی نبیک دائماً فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. جزاک اللہ. آخری شعر جو ہے یہ انہوں نے اسکرین پر ٹھیک نہیں دکھایا نا. یا شمس ملک الحسن والاحسانی نورت وجہ البر والعمرانی، وہاں وجہ کے بجائے وجہ لکھا ہوا ہے نا. ٹھیک غلط لکھا تھا نا، تو ٹھیک کرنا چاہیے، اسکرین والے نوٹ کر لیں. اور منظوم یہ مضمون کس کا ہے؟ انیلا عمر اور ارسلان. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک پہلو. اللہ تعالیٰ نے کل دنیا میں ساری مخلوق میں سب سے پیارے اور بہترین انسان ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. آپ انسانوں میں صرف بہترین انسان ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء میں بھی بہترین ہیں. آپ کے والد حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بہت نیک طبیعت بیٹے تھے اور اپنے والد کے بہت فرمانبردار تھے. آپ بت پرستی نہ کرتے تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے. حضرت عبداللہ صحت مند اور خوبصورت تھے. شعر بھی کہتے جو پسند کیے جاتے تھے. ان کی شادی قریش کی نہایت قابل عزت خاتون حضرت آمنہ سے ہوئی. شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی تجارت کے سفر کے دوران حضرت عبداللہ بیماری سے وفات پا گئے. آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمہ کا باعث تھی. حضرت آمنہ جو بڑی صابر اور شاکر تھی، انہوں نے صبر اور حوصلے کے ساتھ اس مشکل وقت کو گزارا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو کئی دفعہ ایسی خوشخبریاں عطا فرمائیں جو آپ کے علاوہ کسی اور ماں کو نہیں ملی. ایک خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جو ہر طرف پھیل گیا. حضرت آمنہ کو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ بچے کا نام محمد بھی بتایا. آپ اکثر سوتے جاگتی نورانی فرشتوں کو دیکھا کرتی. 20 اپریل سن 570 کو سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں مل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت بچے تھے. گول چمکدار سا چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن اور پلکیں لمبی. آپ کا سر بڑا اور بال کالے تھے. اس وقت آپ کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ کے تھے جب آپ کی والدہ نے درد دل سے دعائیں کرتے ہوئے آپ کو آپ کی دائی حضرت حلیمہ کے سپرد کیا تاکہ آپ صحراؤں کی کھلی ہوا میں اچھا دودھ پئیں، اچھی عربی زبان سیکھیں اور مضبوط بن جائیں۔ حضرت حلیمہ کے لیے یہ بچہ نہایت بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے ہاں پہلے کہاں اتنی غربت تھی، لیکن اب بکریاں خوب دودھ دینے لگی اور خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بہت پیار ملا۔ آپ کی اچھی عادتوں کا اثر بچپن سے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کی تعریف کرتا۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، پہلے بلانے سے پہلے کھڑے ہو گئے تم لوگ، گروپ نظم پڑھنا ہے۔ کس نے پڑھنی ہے؟ ہاں باقی بیٹھ کے پڑھیں گے؟ مضمون چل رہا ہے؟ اچھا السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جب آپ 4 سال کے تھے، نیچے کرو نا مائکرو فون کو، زیادہ اوپر کر دی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جب آپ 4 سال کے تھے اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے تو اچانک رضائی بھائی کیا ہوتا ہے؟ مدثر؟ جنہوں نے 1 ماہ کا دودھ پیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اچانک 2 اجنبی آدمی برف سے بھرا ہوا تھال لے کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور سینہ کاٹ دیا، سینے سے دل نکالا، جس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور پھر برف سے دھو کر سینے کو بند کر دیا۔ عبداللہ بے حد ڈر گئے اور بھاگ کر اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو بتایا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر وہ دونوں تیزی سے آپ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور واقعہ سنا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن نہ کوئی آدمی، نہ خون اور نہ کوئی جسم کا حصہ نظر آیا۔ اصل میں یہ ایک کشف تھا جس میں آپ کے رضائی بھائی بھی شریک تھے۔ پیارے محمد کے دل میں نہ کوئی گندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پاک ہی تھا۔ یہ سارا واقعہ خواب کی طرح تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکال دی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب گروپ نے نظم پڑھنی ہے؟ کون سا گروپ ہے؟ تم؟ نہیں، وہ میں نے نظم ختم کرنا ہے۔ نظم ختم کرنا میں نے۔ نظم کو تعارف کرانا؟ نہیں، نظم پڑھنا ہے۔ پڑھنی ہے؟ ہاں جی۔ چلو پڑھو۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ مضمون پڑھنا ہے، نظم نہیں پڑھنی ہے، وہ مضمون ختم کرنا۔ اچھا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے اور آتے ہی بکریاں جمع کر کے ساتھ لے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے تھے اور بہت بہادر بچے تھے۔ چنانچہ دلیروں کی طرح ڈاکوؤں کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، میں تمہیں مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت تھی کہ لوگ تو ہمارے خوف سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ان کے سردار کو بہت غصہ آیا، آگے بڑھا تو اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتی ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محمد۔ اس نے پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے بتایا،
عبد المطلب کا سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے بکیاں چھوڑ دیں، آپ کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی سے ایسے واقعات ہوئے جن سے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اعلیٰ عادتوں کی وجہ سے ہر طرف تذکرہ ہونے لگا کہ محمد ایک خاص بچے ہیں، اور دنیا گواہ ہوئی کہ ایسا کامل انسان نہ دنیا میں کبھی پہلے پیدا ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ اچھا جی، اب کس نے پڑھنا ہے؟ نظم ہے؟ کون سا گروپ ہے؟ حضرت سید ولد آدم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کا مکرم، نام محمد کا مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کامل رہبر اعظم، ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوائے حسن کے آگے شرم سے نور و بال بھاگے، مہر و محال توڑ دیا دم، مہر و محال توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جلوے میں آنن فانن بر دیا عالم، کر دیے روشن، اتر دکن پورب پچھم، اتر دکن پورب پچھم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول و آخر شاہی و خاتم، اول و آخر شاہی و خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि 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 वसल्लम। अच्छा जी, आ जाओ। अच्छा जी, असद साहब कौन है? जी, चीज़ें पहचाननी तुमने? कंपटीशन कराना कोई? अच्छा, चलो दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। सलाम। प्यारे हजूर, लड़की और लड़कियों के दरमियान मुकाबला है। अच्छा। पहले 5 तस्वीरें लड़कियों को करीब से दिखाई जाएंगी। उन्होंने पहचानना है कि ये क्या चीज़ है। सिर्फ एक दफ़ा ही जवाब का मौका दिया जाएगा। अगर जवाब सही ना हुआ तो फिर लड़कों को मौका मिल जाएगा। हुजूर शुरू करूं? जी शुरू करो। तस्वीर नंबर 1। आयशा। आँख। तस्वीर नंबर 2। हमतली क्या है तुम्हारा नाम? हुंदा। हुंदा। हाँ। फूल। जी। तस्वीर नंबर 3। बताओ आखिरी लड़की। एक मुर्गी का इधर से वो होता है, मुर्गी का ये जो होता है गला का हिस्सा। मुर्गी का है या मोर का है? तोते का। तोते का। अच्छा चलो ख़त्म हो गई। ये तो सबको पता है, वो उसी का हिस्सा पूरा दिखाया उन्होंने जो तुमने बूझा नहीं था। अगला। तस्वीर नंबर 4। आयशा। फ्लैग। किसका फ्लैग है? ब्रिटेन का। ठीक है। तस्वीर नंबर 5। बटरफ्लाई। जी। हुजूर अब लड़कों की बारी है। चलो लड़कियों ने 1 पॉइंट लूज कर दिया। जी। चलो एक लड़की पॉइंट हार गई। तस्वीर नंबर 1। मुशर्रफ मुतर्रफ। जहाज। जी। तुमने बनाया हुआ जहाज लगता है। आगे। अच्छा बता दो ही, क्या नाम है तुम्हारा? मुदस्सिर। हाथ। हाथ। जी। ठीक है। आगे। हाँ जी खलीक। बॉल। बॉल। लड़कियां तुम बताओ। जज्बा। शूलेस। क्या? नहीं। हाँ बस टोपी है। हाँ टोपी। अच्छा नहीं टोपी है ये तो। ना बॉल ना वो टोपी। टोपी का दिखाया ही सिर्फ अगला सा थोड़ा सा हिस्सा था। अच्छा आगे।
یہ تو سارے پہچان لیں گے. احسان وہ دکھاؤ مائکروفون. مسجد فضل. مسجد فضل کا کیا ہے یہ گنبد؟ جی. چلو آگے آگے بھی آنا ہے کہ کمپیوٹر والے اگلی تصویر نہیں دکھائیں گے؟ ان سے کہو نا دکھائیں، پھر ان سے تمہاری بات مانیں گے، میری نہیں مان رہے. تصویر نمبر 5 ہے ہی نہیں ان کے پاس. تصویر نمبر 5 ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ لکھا ہے اینک ٹھیک. انہوں نے پوری طرح فیڈ نہیں کی ہوئی. اچھا خیر، باہر لڑکے بھی یہ تو اس نے بتا ہی دیا سارا کچھ. نوید کیا چیز ہے یہ؟ اینک اس کو پہلے بتا چکا ہے. اس لیے لڑکے بھی لڑکیاں برابر ہو گئے. انہوں نے بھی لوز کیا 1 پوائنٹ انہوں نے بھی. اور آنسر نے کیا کرنا ہے؟ مائکروفون دے دو آنسر کو. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شعر کا ایک مصرع پڑھوں گی، حضور کے بچے سے پورا کرے. وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسرہ کو اڑاتی ہے. طلت ہو جاتی ہے آگ اور ہر خسرہ کو جلاتی ہے. ہر مخالف. جی ٹھیک ہے. ہر مخالف کو جلاتی ہے. ربوا میں آج کل ہے جاری نظام اپنا. کلیک پر قادیاں رہے گا مرکز نظام اپنا. نونے حالانے جماعت مجھے کچھ کہنا ہے. اس کو تو پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے. کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. ٹھیک ہے. پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے. تمہارے ساتھ سمندروں کو اس نے ہی پانی دیا ہے. سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر. عمدہ. لے کر خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو. کسی غریب اور وطن مسافر آگے کسی چاہتوں کا سلام کہنا. مقیت تمہارا نام مقیت ہے نا؟ ہاں مقیت نے تمہیں لقمہ دیا. رکھ پیش نظر وہ وقت پہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی. کیا لڑکیاں بتائیں. گھر کی دیواریں روتی تھیں جب تو دنیا میں آتی تھی. جب دنیا میں تو آتی تھی. جب دنیا میں تو آتی تھی.
लाखों हो अम्बिया मगर बा खुदा. सबसे बेहतर कलाम में अहमद है. सबसे बदतर गुलाम अहमद है. नूरे फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला. किसी लड़के को नहीं आता. पाक है वो जिससे पाक वो जिससे अनवार का दरिया निकला. हुजूर मैं और करूँ? करो. अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे. कोई लड़के को नहीं आता. लड़कियों को बीमार. बीमार से शुरू होता है अगला मिसरा. हुजूर मैं बताऊँ? नहीं, इधर बीमार नहीं बताना, तुम बता दो. बीमारे इश्क हूँ तेरा दे तू शिफा मुझे. इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है. बताओ लई. ऐ सोने वाले जागो शम्सुज़्ज़हा यही है दस्ते किबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह. है दस्ते किबला नुमा है दस्ते किबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. है दर्द दिल की दवा है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. गुलशन में फूल बागों में फल आपके लिए. आगे थामे हुए सबूए गुलशान अहमदियत. नहीं, गुलशन में फूल बागों में फल आपके लिए. थाम हाँ, झीलों में खिल रहे हैं फल आपके लिए. ना, नहीं, फल नहीं, कुछ और है. फूल क्या खिलता है झील में? पानी के अंदर क्या खिलता है? मछली. मछली नहीं खिलती. कंवल. हाँ कमल. कंवल यही है ना. ए खुदा ए कारसाजो ऐब पोशो किरदिगार. गीत. ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार. तरन्नुम से पढ़ के सुनाओ. ऐ खुदा ऐ कारसाजो ऐब पोशो किरदिगार. ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार. जज़ाकल्लाह हुजूर. और ख़त्म हो गए. जी. और अब क्या है? 10 मिनट रह गए. तरस साहब. हुजूर मैं एक छोटी सी नज़म पढ़ सकता हूँ? पढ़ सकते हो.
ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہا ایسی کہ گویا زیر غار، کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار، اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار۔ تو مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا؟ کیا مطلب ہے نام مستور تھا؟ کیا مطلب کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ بتاؤ، اس کو دو مائکروفون۔ جیسے کسی کو میرا نام بھی نہیں پتا تھا، ہاں، چھپا ہوا تھا، مطلب اس طرح پردے میں چیز ہوتی ہے نا۔ اور قادیان بھی تھی نا ایسی کہ گویا زیر غار ہے، کہ قادیان اتنی مطلب کہ کوئی بھی جانتا نہیں تھا کہ کوئی جگہ ہے قادیان۔ جس طرح کچھ چیز غار میں چھپی ہوتی ہے نا، غار پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیف۔ ہاں، اس میں کچھ چھپی چیز ہوتی ہے نا، اس طرح تھی قادیان۔ اچھا، اور تم کیا کہتے ہو؟ چلو پڑھ دو، تم نے پڑھنی ہے تو۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ تجھے ہم دوسنا زیبا ہے پیارے، تجھے ہم زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن گڑھے میں تو نے سب
शरीरों पर पड़े उनके ना उनसे रुक सके मकसद हमारे उन्हें मातम घर में शादी उन्हें मातम हमारे घर में फसुब्हानल्लज़ी अख़दल आदी फसुब्हानल्लज़ी अख़दल तुम क्या कहती हो आयशा से पीछे? तुम उसको हजूर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बहन भाई थे? कितने बहन भाई थे? आप ही थे, तारीख तो नहीं बताती। जब आप पैदा हुए हैं उसके कुछ अरसे बाद, उससे पहले ही आपके वालिद फौत हो गए थे, कुछ अरसे बाद आपकी वालिदा फौत हो गई थी। बाकी दूध बहने भाई थे। इसको रज़ाई कहते हैं, रज़ाई भाई बहन। आयशा, तुमने क्या कहना है? हजूर हज़रत मसीह मौद का इल्हाम, उसके बारे में एक सवाल पूछ सकती हूँ? हजूर हज़रत मसीह मौद का इल्हाम है कुश्तियाँ चलती हैं ताहो कुश्तियाँ, हजूर इसका क्या मतलब है? किश्तियाँ चलती हैं ताहो कुश्तियाँ, हाँ जी। मुख्तलिफ मतलब निकलते हैं। जंगों की तरफ भी इशारा हो सकता है, हाँ? और हुकूमतों के उलटने की तरफ भी इशारा हो सकता है। पानी में भी जंगें होती हैं, जंगें अज़ीम हुई हैं, वहाँ भी तो किश्तियाँ होती हैं, सब मरीनें भी चलती हैं, दाव पेच इस्तेमाल होते हैं। दाखला जाज़बा क्या कहती है? हजूर मैं एक सवाल पूछ लूँ? हम बच्चे कैसे तबलीग कर सकते हैं? बच्चे कैसे तबलीग कर सकते हैं? बच्चे अच्छी अच्छी बातें करें। तुम स्कूल में अपने दोस्तों में शरारतें ना करें, हैं? ऐसी शरारतें ना करें जिससे दूसरों पर बुरा असर पड़ता हो। टीचर्स का बस अदब करें, हैं? फिर टीचर तो बहुत सारी अहमदी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। टीचर कहते हैं कि ये अहमदी बच्चे जो है ना, इनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है,
یہ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کی ہیں, اسکول میں لڑتے نہیں, پڑھائی میں بہت اچھے ہیں. اس کا اثر پڑتا ہے پھر ٹیچرز پہ بھی اور دوسروں پہ بھی. وہ پھر کہتے ہیں تم کون ہو, پھر تم بتاؤ ہم احمدی ہیں. پھر کہتے ہیں احمدی کون ہوتے ہیں, پھر بتاؤ کہ احمدی کیا کہتے ہیں. اسلام کی میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا دنیا کی اصلاح کے لیے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق. اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا اچھی اچھی باتیں کیا کرو. اس طرح تبلیغ ہوتی جاتی ہے. پھر بڑی ہوگی تو اور تبلیغ کرنا. ہاں جی, چھوٹی نظم پڑھ لوں. بھائی کے مقابلے پہ پڑھ لو جلدی سے. تم لوگ کوئی سوال نہیں, نظمیں پڑھتے جانا. چلو. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار, اے میرے پیار میرے محسن میرے پروردگار, اے میرے پیار میرے محسن میرے پروردگار, اے میرے پیار فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا, پھیر دے میری طرف ایسار بار جگ کی مہار, پھیر دے میری طرف ایسار بار جگ کی مہار. فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد, فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد, کشتی اسلام کا ہو جائے اس طوفان سے باہر, کشتی اسلام کا ہو جائے اس طوفان سے باہر. باہر نہیں پار. ہاں جی, تم کیا کہتی ہو؟ تم
حضور میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. حضور میں آخری سپارہ حفظ کر رہی ہوں اور ادھر جو سجدہ آتا ہے اور میں آج بار بار پڑھتی ہوں تو مجھے سجدہ بار بار کرنا پڑتا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے, تم ایک دفعہ پڑھ لو کر لو. اور اب بعض دفعہ ایسے موقع ہوتا ہے کہ سجدہ کی جگہ بھی نہیں ہوتی کرنے کی, تو حفظ تم کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, اس میں تم بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ویسے جب تلاوت کر رہی ہو تب آئے تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سنت ہے نا, یہ سنت ہے, تو قرآن میں ضروری تو نہیں تھا کہ کرا جائے, کیا جائے سجدہ. بعض ایسے موقع آئے جہاں ہم سب نے دعا کی, سجدہ کیا, بعض جگہ کھڑے ہو کے کسی سے معانقہ بھی کر لیا, تو وہ لیکن سجدے کی جو ایسی حالت ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور سجدے کا ذکر آتا ہو, تو اس کے اظہار کے طور پہ سجدہ کیا جاتا ہے. اگر موقع ہو تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن جب تم یاد کر رہی ہو تو پھر ضروری نہیں ہے اتنا. تلنور کیا کہتی ہے؟ حضور التوبہ میں بسم اللہ کو نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ میاں نے قرآن شریف اتارا تھا نا, قرآن کریم اللہ میاں کی طرف سے نازل ہوا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا نا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل کیا اس طرح ہی پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ جو پچھلی صورت ہے اس کی مفسرین یہ کہتے ہیں اسی کی اگلا حصہ ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ 114 صورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ ہی آتا ہے. دوسری جگہ کون سی صورت ہے جس میں سورت میں بسم اللہ آتا ہے؟ 2 دفعہ. ہاں. قریش میں نہیں, سورہ نمل. ہاں سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے نا دوران میں اس کے. جی اب ایک مدثر ایک دفعہ بس ختم ہو گیا وقت, پوچھ لو تم نے کم پوچھنا ہے. کیا حضور نے نظم لکھی ہوئی ہے؟ میں نے؟ ہاں جی. نہیں. تم بھی مدثر ہو تو اچھا اگلے مدثر کو دے دو. کیا ہو رہا ہے یہ؟ حضور کس نے کشف دیکھی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سینہ کاٹا گیا تھا؟ کشف تھا, وہ کشفی نظارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا, اور آپ کے ارد گرد جو بچے تھے اور ایک بچے کا ذکر جو ان کے دودھ بھائی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس طرح آئے ہیں 2 آدمی, انہوں نے لٹایا اور سینہ چاک کیا, اس میں سے دل نکالا, دل میں سے گند نکال کے ایک طرف رکھ دیا, کالا ٹکڑا, پھر سینے کو بند کر دیا دھو کے. تو وہ سارا کشفی نظارہ تھا اس وقت جو موجود تھے بچے. چلو اب دیر ہو گئی, اب کافی لیٹ. 2 بج کے ہوئے ہیں اب. چلو خیر پوچھ لو تم آخری پھر تمہارا سوال. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویژنز آتی تھی, کشف آتے تھے, قرآن مجید جب ریویل ہو رہا تھا تو خوابوں میں بھی قرآن مجید جو قرآن کریم ہے وہ وحی کی صورت میں آتا تھا. جو خوابیں اور جو دوسری چیزیں تھیں ان کو علیحدہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس کو قرآن شریف کا حصہ نہیں قرار دیا. جو بقایا دوسرے کشف تھے یا خوابیں تھیں ان کو قرآن کریم کا حصہ نہیں بیان کیا. وہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے, لیکن قرآن کریم وہی ہے جو وہی کی صورت میں جبرائیل اتارتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ قرآن کریم کا حصہ ہے, قرآن کریم میں شامل کر لو. اچھا السلام علیکم.